اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 2024 کے بدقسمت برج، وہ جو 2024 کی دلدل میں پھنسیں گے، جو 2024 کی دلدل ان کو رکاوٹیں، بندشیں اور مشکلات ان کے سامنے لے کر آئے گی، وہ برج کا ہم ان برجوں کا تذکرہ کریں گے۔ کچھ ایسے برج ہیں جن کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہوگا، یہاں ہم وہ برج مینشن کریں گے جن کو زیادہ چیلنجز کا، زیادہ رکاوٹوں اور بندشوں کا سامنا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے جو 2024 کی دلدل میں پھنسا برج ہے وہ ہے برج عقرب سکارپیو۔ سکارپیو والے 2024 کا یہ بدقسمت برج ہے جس میں جو اس کو بدقسمتی گھیرے گی وہ غصہ ہے، شک ہے، جذبات ہیں، اضطرابی اور ہیجانی کیفیت ہے، مالی مشکلات ہیں۔ مالی مشکلات میں ان کی چوری ہو سکتی ہے، ان کو ڈاکہ لگ سکتا ہے، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی ان کا مال لے کر بھاگ جائے گا، یہ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں اور قرض خواہ ان کو ناک میں دم کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ ذاتی زندگی میں یہ مسائل اور مشکلات پائیں گے، ذاتی جو زندگی ہے ان کی پرسنل لائف میں خاص طور پر یہ مسائل گرمیوں میں اور خزاں میں بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ سارے مسائل ذہنی دباؤ، ماندگی، بے چینی، اضطرابی اور اندرونی تنازعات آئیں گے۔ پہلے 6 ماہ ان برج عقرب والوں کو چیلنجز کا سامنا ہوگا اور آخری 6 ماہ سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نومبر اور دسمبر برج عقرب والوں کو بہت نقصان دے رہے ہیں، جن میں ان کی جان تک کو بھی، مال تک کو بھی، رزق کو، اولاد کو، زندگی کے تمام شعبہ جات کو خطرہ ہوگا، تو ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اس کا ذکر ہو گیا کہ جو برج عقرب ہے وہ 2026 کا بدقسمت ترین برج شمار کیا گیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے برج کی طرف۔ تو اگلا برج ہے پائشس ہاؤت۔ ہاؤت برج والوں کو صحت، کیریئر اور ذہنی دباؤ، ماندگی، بے چینی، اضطرابی، تنہائی، تھکاوٹ، شدید غصہ، دنیا ان کو بوجھ لگے گی۔ صحت کا بہت خیال رکھیں، پورا سال ہاؤت برج والوں کو صحت کے مسائل آ سکتے ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، ENT کا مسئلہ، معدہ، دماغی اعصابی امراض۔ اس کے علاوہ افسران بالا، حکام بالا ان کے ساتھ ناراض رہیں گے، خامخواہ غصہ کریں گے۔ فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے نوکری جا سکتی ہے۔ اس سال سرکاری نوکری میں ترقی یا تبادلہ یا نئی سرکاری نوکری لینا بڑا مشکل ہوگا، چیلنج کا سامنا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے برج کی طرف۔ اگلا برج ہے سیکریٹریس، خود میرا، قوس برج۔ قوس برج والوں کو دماغی، ذہنی امراض گھیر لیں گے، پیتھیالوجی کا، ہیمیالوجی کا، دونوں کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ بے چینی، اضطرابی، ماندگی یہ ان کو ہوگی۔ ان کی ذہنی صحت خراب ہو سکتی ہے، یہ پاگل ہو سکتے ہیں اور صحت ان کی خراب ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اس صحت میں یہ مایوس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بی ہیپی، بی آلویز ہیپی، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، ورزش کرو، پانی بہت زیادہ استعمال کرو، تو قوس برج والے اس سے، ان رکاوٹوں، ان بندشوں سے کافی حد تک بچے رہیں گے۔ کام کاروبار پر توجہ ضرور دیں۔ اگر کام کاروبار پر توجہ نہ دی گئی تو یاد رکھنا آپ کا کام کاروبار بھی نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ اس سلسلے کا اگلا برج، اس سلسلے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے سرطان۔ سرطان حیران آپ ہوں گے کہ لکی برجوں میں بھی ہے اور بدقسمت برجوں میں بھی اس کا 4تھا نمبر آ رہا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ برج شروع سال سے مشتری جو کہ قسمت، عزت، عظمت، شان، بلندی، دولت کا ستارہ ہے، وہ سرطان میں ہوگا۔
تو وہ جون تک رہے گا، تو جون تک یہ بڑے لکی رہیں گے۔ جو ہی جولائی آئے گا، جولائی سے دسمبر تک یہ ان لکی ترین ہوں گے، کہ جیسے کہتے ہیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر آسانی کے ساتھ تنگی اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے اور اندھیرے کے ساتھ روشنی ہے۔ تو یہاں یہ مار کھا رہے ہیں۔ تو ان کو آخری 6 ماہ جب مشتری سرطان سے نکل جاوے گا تو جولائی تا دسمبر بہت قسمت خراب نظر آتی ہے، اور یہ خرابی قسمت کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ان کی صحت، کام، کاروبار، رزق، اولاد، سفر، ہر چیز پر یہ جو ہے نا بد اثرات آ سکتے ہیں، خاص طور پر دولت پر۔ اگلا جو اس سلسلے کا برج ہے سرطان برج والوں کے لیے جو بڑا چیلنج ہوگا، وہ ہوگی پرانی یادیں، خفیہ دشمن، پرانی یادیں، ماضی کے کیس، پرانی محبت، وہ اچانک مل جائے گی تو وہ درد میں ڈوب جائیں گے، اور درد میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ ان کا علاج کرانا پڑ جائے گا۔ پیار میں بڑے انٹینس ہوتے ہیں، پرانی یادیں درد بن جائیں گی، پرانے دوست ملیں گے تو محبت کی دفن کہانیاں وہ سامنے کھڑی ہو جائیں گی، درد بن کر ابھریں گی۔ تو پھر سرطان برج والوں، آپ کی خیر نہیں۔ کہتے ہیں نا، ایسی محبت سے ہم باز آئے جو دل کو جلائے ستائے، ایسی محبت سے ہم باز آئے، یہ پیار رلا دے گا آپ کو۔ یاد رکھنا، پرانی یادیں اور پرانے دوست، یہ تو قسمت ہے، یہ نعم ہے، ملیں گے اور پرانی یادیں بھی آپ کی جاگیں گی۔ اس سلسلے کا جو اگلا برج ہے وہ ہے دلو، ایکویریس۔ ایکویریس والے محبت اور کیریئر میں مشکلات پائیں گے۔ دلو برج والے ویسے بھی بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں، محبت میں بڑے انٹینس ہوتے ہیں، لیکن باریک بین ہوتے ہیں، محبت کو چھوڑ بھی جلدی دیتے ہیں، کیونکہ یہ بات بات پر ایگو کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس سال آپ محبت میں بڑی بندشیں، رکاوٹیں اور مشکلات پائیں گے۔ جو منگنی، کیریئر، شادی، اس طرف جو ہے نا وی لے کر جو مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ کیریئر، سرکاری نوکری ملنا بڑا مشکل ہے، سرکاری نوکری کا تبادلہ، ترقی، یہ مشکل ہے۔ حکام بالا، افسران بالا آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ مشکلات، رکاوٹیں، بندشیں آپ کو ہوں گی۔ پہلا ماہ جنوری کے تو آپ کو اچھا گزرے گا، لیکن جو ہی فروری آئے گا تو یو ول فائنڈ obstacle and hindrance and difficulties in your life۔ تو یہ آپ کی، تو دلو برج والے یہ بندشیں آپ کی زندگی میں شروع ہو جائیں گی فروری سے۔ تو دلو برج والے بھی اتنا زیادہ تو نہیں، یہ سب سے آخر میں ان لکی یا قسمت یا بدبختی میں ڈوبے ہوئے برج ہوں گے۔ یہ تھے وہ برج جو کہ بدقسمتی کا شکار رہیں گے 2024 میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی یہ بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو جائے، تو صدقات ادا کرو، دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، سارا سال تھوڑا سا ایسے اکٹھا لے لو، ایسے ایک چمچی ڈالی کر چوٹی مکڑ کو ڈال دو، ہفتہ وار وظائف کرو، ہفتے یاگنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، اور جمعے یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ کی یہ تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع کل جہان، میرا مالک اللہ، میرا پالک اللہ، میرا رازق اللہ، مجھے سانس دینے والا اللہ، میرے سانس باہر نکالنے والا اللہ، اور مجھے رزق دینے والا اللہ، میری سب کچھ میرا اللہ۔ اے میرے اللہ، مسافر کو منزل، بیمار کو شفا، اور بے روزگار کو یا اللہ روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ، حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمن سے، اور بد نظر کی بد نظری سے، غماز کے غم سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ، ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔